یہ حدیث روافض اور جدید مرزائی بابیوں کے فتنے کی موت ہے۔ جی صلح حسن ہوئی ہے، اور سرکار صلح حسن اس وقت تک تھی جب تک کہ حسن کے بھائی کو آپ نے قتل نہیں کیا تھا۔ آج حسن ابن علی قبر سے نکل آئے، انہیں پتا چلے کہ اس صلح کا یہ انجام کیا کہ تم نے میرے بھائی کو اور میرے پورے خاندان کو قتل کر دیا، صلح حسن تو منسوخ ہو چکی۔ اس کی دھوس، سینہ-زوری اور زبردستی دیکھیں کہ آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے عین مطابق آپ کے شہزادے امیر حسن نے جو صلح کی۔ تیسری بات، کربلا کے بعد صلح حسن، کربلا کی وجہ سے مرزے کی طرح کا کوئی رافضی بابی جاہل ہی صلح حسن کو منسوخ قرار دے سکتا ہے، کیونکہ واقعہ کربلا امیر معاویہ کی وفات کے بعد ہوا۔ صلح کرنے والے حسن اور امیر معاویہ دونوں ہی فوت ہو چکے ہیں۔ لیکن صلح تو کی نا، جن کے ساتھ جنت کا شہزادہ صلح کر رہا ہے۔ جی ہاں جنت کا شہزادہ صلح کر لے، ہماری صلح ہی ہے الحمدللہ۔ میں حسینی ہوں نا، تو حسین نے حضرت معاویہ کے 20 سال میں کوئی تلوار نہیں حضرت حسین نے اٹھائی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے خلاف، ہماری صلح ہے۔ عقل و ویلی پارٹی ایک طرف تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ صلح منسوخ ہو چکی تھی، اور دوسری طرف کہتے ہو کہ ہماری صلح ہے۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ انجینئر محمد علی مرزا نے اپنی اسی تقریر میں صلح حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ من گھڑت کہانیاں ڈالی۔ عموماً وہ اس صلح کے بارے میں باطل پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے۔ اپنے پمفلٹ 5B میں بھی اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا، امیر حسن بن علی نے جن شرائط کی بنا پر امیر معاویہ بن ابی سفیان رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حکومت سپرد کی تھی، اس کی پوری تفصیلات شروع احادیث اور کتب تاریخ میں درج ہیں۔ اس نے پہلے 4 شرطیں نقل کی تھی، بعد میں 5 بنا ڈالی۔ فضیلت الشیخ ابو یحییٰ نورپوری حفظہ اللہ اور دیگر کئی علماء مرزے سے مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اپنے اس پمفلٹ کے ہر صفحے کے اوپر جھوٹی اور بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے یہ آپ نے لکھا ہے، تو ان 5 شرائط کو صحیح الاسناد روایات سے ثابت کریں، لیکن مرزا اس میں ہر طرح سے ناکام و نامراد ہے، لیکن اپنی ضد چھوڑنے پر بھی آمادہ نہیں۔ صلح حسن وہ عظیم صلح ہے جس کی پیشگوئی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جس کا ذکر صحیح بخاری حدیث نمبر 2704، 3629، 3746، 7109 اور کئی کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ یہ حدیث روافض اور جدید مرزائی بابیوں کے فتنے کی موت ہے۔ حقیقت میں ان کے حلق کا چبھتا ہوا کانٹا اور گلوں کا پھندا ہے، حتیٰ کہ اسی صلح کی وجہ سے خود روافض کے لیڈروں کے بقول کچھ روافض نے امیر حسن رضی اللہ عنہ وارضاہ کی توہین و گستاخی بھی کی، اور یہی صلح ہے جس کی وجہ سے روافض کے ہاں امیر حسن رضی اللہ عنہ وارضاہ ان کا اتنا تذکرہ بھی نہیں ہوتا۔ تو مرزا اپنے رافضیانہ خیالات کے لیے موت بننے والی اس حدیث کو کتب تاریخ کی بے سند یا جھوٹی روایات کے ذریعے کبھی اپنی من گھڑت کہانیوں کے سہارے گھمانے کے چکر میں رہتا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ خود پورا گھوم جائے گا اور اپنے باطل پروپیگنڈے میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اپنی ایسی کوششوں کو بجا لاتے ہوئے مرزے نے اپنی اس تقریر کے 32 منٹ کے بعد جو کہا ذرا سنیے۔ جی صلح حسن ہوئی ہے، اور سرکار صلح حسن اس وقت تک تھی جب تک کہ حسن کے بھائی کو آپ نے قتل نہیں کیا تھا۔ آج حسن ابن علی قبر سے نکل آئے، انہیں پتا چلے کہ اس صلح کا یہ انجام کیا کہ تم نے میرے بھائی کو اور میرے پورے خاندان کو قتل کر دیا، صلح حسن تو منسوخ ہو چکی۔
اس کی دھوس سینزوری اور زبردستی دیکھیں کہ آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے عین مطابق آپ کے شہزادے امیر حسن نے جو صلح کی، اس کو یہ مرزا منگول منسوخ کر رہا ہے۔ محدثین ائمہ دین میں سے کسی نے نہیں کہا کہ صلح حسن تو منسوخ ہو چکی تھی، لیکن یہ افسانہ تراش کہانی ساز مرزا منگول کہانی ڈالتا ہے، کیونکہ عقل سے ویلی پارٹی ہے، جو منہ میں آئے بول دیتا ہے۔ اب اس کی بات کی حقیقت ملاحظہ فرمائیں۔ یہ صلح کس سن میں ہوئی؟ 41 ہجری میں۔ سیدنا حسن شہید کب ہوئے؟ 49 یا 50 ہجری میں۔ سیدنا حسن اس صلح کے بعد کتنا عرصہ اس فانی دنیا میں رہے؟ کم و بیش 8 یا 9 سال۔ کیا اس طویل عرصے میں آپ نے اس صلح کو منسوخ کیا؟ جبکہ مرزا اور اس کے پیٹی بھائی دیگر رافضی اس صلح کے بارے میں کہانیاں ڈالتے رہتے ہیں، جیسے جی صلح کی فلاں شرطوں کی کبھی پابندی نہیں ہوئی۔ نعوذ باللہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر ممبروں پر امیر علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں نکلوانے کی باتیں کرتے ہیں، اور کبھی کوئی جھوٹ بولتے ہیں، کبھی کوئی۔ تو یہ جواب دیں کہ 8-9 سال کے طویل عرصے تک میرے نبی کے شہزادے آپ کے نواسے امیر حسن رضی اللہ عنہ وارضاہ اس دنیا میں رہے، لیکن اس صلح کو منسوخ قرار نہیں دیا۔ تم نے کہانیاں بہت ڈالی، اب صحیح اور ثابت شدہ روایت بھی پیش کر دو۔ قبروں سے نکلنے کی باتیں بنا بنا کر اور اس پر من گھڑت مفروضے افسانے گھڑنے والے جواب دیں، اور دلیل سے دیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا کیوں نہیں کیا، اس صلح کو منسوخ کیوں نہیں قرار دیا۔ جب نہیں کیا تو آپ کون ہوتے ہیں قبر سے نکلوا کر منسوخ کروانے والے؟ امیر معاویہ ان کی وفات 60 ہجری کو ہوئی، اس صلح کے کم و بیش 20 سال کے بعد، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے اہل ایمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کا نور، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 61 ہجری کو ہوئی، معاویہ کی وفات کے کم و بیش 1 سال بعد۔ ان 20 سالوں میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اس صلح کو منسوخ قرار کیوں نہیں دیا؟ جبکہ مرزے کی جھوٹی کہانیوں کے مطابق امیر حسن کو زہر دے کر شہید کروانے والے بھی نعوذ باللہ امیر معاویہ ہی تھے۔ تو شہادت حسن کے 10-12 سال بعد بھی حسین نے اس صلح کو منسوخ قرار نہیں دیا، اور مرزے نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔ میں حسینی ہوں نا، تو حسین نے حضرت معاویہ کے 20 سال میں کوئی تلوار نہیں حسین نے اٹھائی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے خلاف۔ ہماری صلح ہے۔ اگر واقعی ایسا ہوتا اور صلح حسن منسوخ کی جاتی تو رافضیوں اور مرزا رافضی کے من کی مراد پوری ہو جاتی، مرزے کو قبروں سے نکل آنے کے مفروضے قائم کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ لیکن مشہور ضرب المثل ہے، الضرورت ام للایجاد، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ مرزا بغض معاویہ کا بدترین مریض اور بدترین مجرم ہے، اور صلح حسن اس کی فکری موت ہے۔ اس لیے اس صلح کو ختم کرنا اس کے لیے اشد ضروری ہے۔ تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نت نئی کہانیاں ایجاد کرتا ہے۔ جو مسلمان صلح حسن کو اچھی طرح سمجھ گیا، وہ رافضیت کے مکر و فریب میں کبھی نہیں آئے گا، وہ اس جال سے بچ گیا، اور امیر معاویہ کے خلاف گستاخیوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو لوگ اس بغض کی بیماری سے نکلنا نہیں چاہتے، وہ بھلا کتاب و سنت پر کہاں دھیان دینے والے تھے اور کہاں دھیان دینے والے ہوں گے۔ قبر سے نکلنے کے مرزائی مفروضے کے بعد امیر حسن سے مرزا نے کیا کہلوانا تھا، وہ مرزے کی زبانی دوبارہ سن لیں۔ اور سرکار صلح حسن اس وقت تک تھی جب تک کہ حسن کے بھائی کو آپ نے قتل نہیں کیا تھا۔ آج حسن ابن علی قبر سے نکل آئے، انہیں پتا چلے کہ اس صلح کا یہ انجام کیا کہ تم نے میرے بھائی کو اور میرے پورے خاندان کو قتل کر دیا، صلح حسن تو منسوخ ہو چکی۔ عقل و خرد، فہم و دانش سے دشمنی پر ادھار کھائے بیٹھا مست ملنگوں کی طرح یا مکر و فریب کے ماہر چال باز کھلاڑیوں کی طرح باطل چالوں کی بھرمار کرتے ہوئے چال پہ چال چلتا ہے۔ معمولی عقل رکھنے والا بندہ بھی سمجھ سکتا ہے
کہ صلح تو امیر حسن اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان ہوئی تھی۔ حسن تو 49 یا 50 ہجری میں شہید ہوئے، معاویہ 60 ہجری کو فوت ہوئے، اور حسین ان کی وفات کے بعد 61 ہجری کو شہید کیے گئے۔ تو حسین سے پہلے فوت ہونے والا کوئی بھی فرد انہیں کیسے شہید کر سکتا ہے؟ جب نہیں کر سکتا، اور یقیناً نہیں کر سکتا، تو حسن رضی اللہ عنہ جیسے ذی شعور، دانا، سمجھدار، معاملہ فہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی المرتضیٰ جیسی عظیم ترین شخصیات کی تربیت میں، ان کے سائے میں، ان کی گود میں تربیت پانے والا فرد کس طرح ایک فوت ہو جانے والے شخص پر قتل حسین کی تہمت لگا سکتا ہے، اور اس کو بنیاد بنا کر صلح حسن کو منسوخ قرار دے سکتا ہے؟ یہ کام تو عقلوں ویلی پارٹی کا رہنما، غیر علمی، غیر کتابی، اسحاقی، بابی، عقل سے پیدل مرزا جیسے لوگ ہی بغض میں جلتے بھنتے کر سکتے ہیں۔ امیر حسن پر ایسی تہمتیں نہ لگائیں، ان کا اخلاق، ان کا انصاف بڑا اعلیٰ، ان کی شان، عزت اور مقام بڑا اعلیٰ، تمہاری یہ باتیں اس کے مطابق نہیں ہیں۔ ہاں اتنا ضرور کہیں گے کہ ظالم مجرموں، اتنا تو سوچا ہوتا کہ امیر معاویہ حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کو شہید کرنے کے لیے دوبارہ زندہ ہو کر اپنی مبارک قبر سے باہر نکلے تھے؟ یقیناً یہ خیال ہی باطل و فاسد ہے۔ تو ایمان والے بھی سوچے، اور یہ رافضی مرزا منگول بھی سوچے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ حسن معاویہ سے کہتے تم نے میرے بھائی بلکہ میرے خاندان کو ختم کر دیا؟ کوفے کے غدار رافضیوں کو بچانے کے لیے مرزے نے شہادت حسین کی تہمت امیر معاویہ پر ڈال دی۔ اگر یہ اپنی بات کی باطل تعویل میں انجیری دکھانے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کا یہ سارا بھوت نکال دیں گے انشاءاللہ۔ اے عقل کے دشمن رافضی مرزے، اگر امیر معاویہ نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا ہوتا تو وہ یہ کام اپنی حکومت کے 20 سالوں میں کر سکتے تھے، کیوں نہ کیا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اے ظالم جھوٹے مرزے، کل قیامت کے دن رب کے سامنے تُونے پیش ہونا ہے۔ اس دن تجھے اپنے سارے مکر و فریب، سارے جھوٹ اور ساری تہمتوں کا حساب دینا ہوگا۔ پرائمری کلاسز کے لڑکوں پر جو بات سوٹ نہیں کرتی، وہ بات کرتے ہوئے ایک انجینئر کو شرم بھی نہیں آتی۔ دین کا علم تو نہیں، دنیاوی ڈگری کا ہی کچھ پاس رکھنا تھا، لیکن اتنی سمجھ کہاں؟ ایسی ہی کم عقلی کی باتوں کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے مرزا چند اور لطیفے کہانیاں سناتا ہے، کہانیاں تراشتا ہے۔ آپ بھی سن لیں اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے۔ صلح حسن تو منسوخ ہو چکی، اس کی تو کسی شرط پہ حضرت حسن کی زندگی میں عمل نہیں ہوا، الٹا حضرت حسن کو زہر دے کے مار دیا، اور پھر کربلا کے بعد یہ کہنا صلح حسن کو گال کرنے والی کرو یارا۔ جس طرح صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی تھی اس طرح یہ بھی ٹوٹ گئی۔ آج کی ڈیٹ میں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ جو 23-24 سیکنڈز میں مرزے نے کئی جھوٹ گھڑے، سب کا جواب دیں گے اور انشاءاللہ گن گن کر بتائیں گے۔ اور جو مرزے نے پنجابی میں کہا گل کرن والی کرو یار، یہ مطلب یہ ہے کہ جہو جی بونگیاں میں مارداں، جہو جی کہانیاں میں پانا، اوہ جی کہانیاں پاؤ۔ پہلی بات کا جواب، عقلوں ویلی پارٹی صلح کے اگلے دن، ہفتے یا اگلے ہی مہینے حسن رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شہادت واقع نہیں ہوئی، بلکہ پورے 8 یا 9 سالوں بعد ہوئی۔ اس صلح کے بعد بھی سینکڑوں ہزاروں دن امیر حسن امیر المؤمنین اس دھرتی پر زندہ رہے، اور اس صلح پر بالکل بھی اگر عمل نہیں ہوا تھا تو اہل ایمان کے سردار، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، پیارے علی کی گود میں پلنے والے، اہل ایمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، امیر حسن نے کیوں نہ کہا کہ اس صلح پر عمل نہیں ہو رہا لہذا میں اسے منسوخ کرتا ہوں؟ اگر وہ ایسا کچھ فرماتے پھر اس روایت کی سند ضعیف بلکہ مرزے کے مطابق جعلی بھی ہوتی، تو یہ سند کو چھپا کر انٹرنیشنل نمبری کے ساتھ فخر سے پیش کر دیتا اور وہ اچھل کود کرتا کہ دیکھنے کے بھی لائق نہ رہتا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو قبر سے نکل آنے کے بعد پتہ چل جانے کے مفروضے گھڑ کر کہانیاں ڈال رہا ہے، اور بابا مرزے کے سارے غیر علمی، غیر کتابی، اصلی اور کٹر بابی آمنا و صدقنا کے نمونے بنے ہوئے ہیں اپنے بابا جان کے لیے، قرآن و سنت کے لیے نہیں۔ اپنے مکر و فریب کے تیر چلاتے ہوئے اگلا جعلی جھوٹ پر مبنی تیر مرزے نے یہ پھینکا،
الٹا حضرت حسن کو زہر دے کے مار دیا۔ 20 سیکنڈز کے دوران مرزے نے سنن ابی داؤد 4131، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 38514 کے سکینز بھی لگا دیے تاکہ اس کے اندھے مقلد بھی اور عام مسلمان بھی شاید یہ دھوکہ کھا جائیں کہ مرزے نے 20 سیکنڈز کی یہ ساری گفتگو ان نمبرز پر موجود روایات سے ثابت کی ہے۔ مرزا اگر سچا ہے تو دلیل سے ثابت کرے کہ صلح حسن کے دوسرے فریق امیر معاویہ نے صلح پر عمل کرنے کی بجائے الٹا، جیسے کہ الٹے مرزے نے تہمت لگائی، الٹا زہر دے کر مار دیا تھا۔ یہ مرتے دم تک اس قرض کے بوجھ تلے دبا رہے گا، مر جائے گا لیکن واقعی ثبوت کیے بغیر مرے گا، اور اس کی اندھی تقلید میں مبتلا اس گمراہی پر رہ کر مرزے کے لیے گناہ جاریہ کا سبب بنے رہیں گے۔ آئیے اس کے پیش کردہ حوالوں پر نظر دوڑاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس کا پیش کیا پہلا سکین سنن ابی داؤد روایت نمبر 4131۔ اس میں یہ بات کہیں بھی نہیں کہ امیر معاویہ نے امیر حسن کو زہر دیا یا دوسروں کے ذریعے زہر دلوا کر مروایا، ایسی کوئی بات نہیں۔ فی الوقت ہم اس کی سند پر بحث نہیں کر رہے کہ علماء مرزے پر اس کا ضعف واضح کر چکے ہیں۔ اب مرزے کا پیش کردہ دوسرا سکین بھی دیکھ لیں مصنف ابن ابی شیبہ سے۔ اس میں یہ بات کہیں نہیں کہ امیر حسن کو زہر کس نے دیا، بلکہ حسین کے پوچھنے پر بھی صرف یہ فرمایا کہ جس کے بارے میں میرا گمان ہے، یقین نہیں، صرف گمان۔ کس کے بارے میں تھا یہ امیر حسن نے بیان نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اگر وہی ہے میرے گمان کے مطابق تو اللہ اسے عذاب دے گا، وہ نہیں ہوا تو میں نہیں چاہتا کسی بری فرد کو گمان کی بنا پر قتل کر دیا جائے۔ یہ ہے امیر المؤمنین امیر حسن کا وہ عظیم اخلاق، وہ تقوی، وہ پرہیزگاری، اللہ کا وہ ڈر کہ میں ایک آدمی پر الزام لگا جاؤں اور وہ بری ہو میرے اس خون سے، تو ایک معصوم بندے کی جان لے لی جائے، میں یہ برداشت نہیں کرتا۔ اور جس کے بارے میں مجھے گمان ہے، یقین نہیں، صرف گمان ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ اس پر اپنا عذاب نازل کرے گا اور اللہ اسے عذاب دے گا۔ یہ تھا امیر حسن کا عدل و انصاف، عظیم الشان تقوی۔ دوسری طرف یہ رافضی مجرم مرزا ایسی واضح بات کو چھوڑ کر اسی روایت کو پیش کر کے بغض معاویہ میں ان پر تہمت لگا رہا ہے اور اس وجہ سے صلح حسن کو منسوخ بنا رہا ہے۔ ایسی دھاندلی و فریبکاری کے باوجود دعویٰ علمی کتابی ہونے کا، کہاں کا علمی، کیسا کتابی؟ مرزا تو ہے پکا اسحاقی جھالوی بابی۔ تیسری بات، کربلا کے بعد صلح حسن، کربلا کی وجہ سے مرزے کی طرح کا کوئی رافضی بابی جاہل ہی صلح حسن کو منسوخ قرار دے سکتا ہے، کیونکہ واقعہ کربلا امیر معاویہ کی وفات کے بعد ہوا۔ صلح کرنے والے حسن اور امیر معاویہ دونوں ہی فوت ہو چکے ہیں۔ حسین جو وفات معاویہ تک حیات تھے، انہوں نے اپنے بھائی کی صلح کو کالعدم منسوخ قرار نہیں دیا، بلکہ اس صلح پر قائم رہے۔ یہ آج کی ڈیٹ میں کہ چکمے دے کر اپنے ٹائپ کے لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے، ایمان والے اس کے دھوکے میں نہیں آتے۔ اپنی اس تقریر میں مرزے نے صلح حسن پر اتنا ہی بولا، ہم بھی اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن مرزے کی طرف سے ہمارے اس جوابی بیان میں سیدنا عمار رضی اللہ عنہ وارضاہ سے متعلق حدیث کی وضاحت میں امیر حسن کی صلح والی حدیث آئی، تو اس میں سے چند سیکنڈز کا کلپ لگا کر آگے مرزا کی تقریر کچھ حصہ لگا دیا گیا۔ پہلے آپ وہ شارٹ کلپ دیکھ لیں۔ عنوان ہے جنتی کنگ کی صلح امام حسن پر صحیح موقف۔ حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ سسٹم کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں۔ نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شہادت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی وفات کے بعد ہوئی۔ اگر سیدنا حسین امیر معاویہ کے دور خلافت میں قائم سسٹم کو صحیح نہ سمجھتے تو اس کا اظہار فرماتے، صلح ختم کر دینے کا اعلان فرماتے، لیکن تمام تر کہانیاں ڈالتے، دھاندلیاں کرنے کے باوجود بھی جھوٹا مرزا سچ بولنے پر مجبور ہو گیا اور سچ اس کی زبان پر آ ہی گیا۔ اسی شارٹ کلپ میں کیا کہتا ہے ذرا سنیے۔ اہل سنت کی پلی یہ ہے کہ صلح حسن کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسن نے حضرت میر معاویہ کو لیجیٹمائز خلیفہ مان لیا، نہیں، انہوں نے امت کے مفاد میں ان کے ساتھ صلح کی شرائط کے اوپر۔ لیکن صلح تو کی نا، جن کے ساتھ جنت کا شہزادہ صلح کر رہا ہے۔ جی ہاں جنت کا شہزادہ صلح کر لے، ہماری صلح ہی ہے الحمدللہ۔ میں حسینی ہوں نا،
تو حسین نے حضرت معاویہ کے 20 سال میں کوئی تلوار نہیں حضرت حسین نے اٹھائی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف. ہماری صلح. مرزا نے پہلے تو اہل سنہ کے اس موقف کی تردید کی کہ امیر حسن نے امیر معاویہ کو خلیفہ مان لیا تھا. کہتا ہے نہیں. ہم کہتے ہیں کیوں نہیں؟ کس دلیل سے کہہ رہے ہو کہ نہیں؟ جبکہ شہادت علی کے بعد امت کے ایک بڑے حصے نے امیر المؤمنین امیر حسن کے ہاتھ پر بیعت کر کے انہیں اپنا خلیفہ چن لیا تھا. صلح کے بعد حسن خلافت سے دستبردار ہو گئے اور امت کے سارے معاملات معاویہ کو سونپ دیے. یہ بہت بڑی امانت تھی جو ان کے حوالے کر دی گئی. اس کے 9-10 سال بعد اپنی شہادت تک اس صلح کو منسوخ نہیں کیا، ختم نہیں کیا. کسی صحیح روایت سے ان کی مخالفت کا ثبوت نہیں ملتا. پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے خلیفہ نہیں مانا تھا؟ پھر سوال کرنے والے نے کہا لیکن صلح تو کی نا، جن کے ساتھ جنت کا شہزادہ صلح کرے. تو مرزا نے سائل کو روک کر اپنی تقریر کرتے ہوئے جو کچھ کہا وہ دوبارہ سن لیں. بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ مرزا اکثر یہ جھوٹ بولتا رہتا ہے کہ صلح حسن تو منسوخ ہو چکی. آئیے اس کے جملے سنتے ہیں. لیکن صلح تو کی نا، جن کے ساتھ جنت کا شہزادہ صلح کر رہا ہے. جی ہاں جنت کا شہزادہ صلح کر لے، ہماری صلح ہی ہے. الحمدللہ میں حسینی ہوں نا. تو حسین نے حضرت معاویہ کے 20 سال میں کوئی تلوار نہیں حضرت حسین نے اٹھائی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف. ہماری صلح ہے. عقلوں ویلی پارٹی، ایک طرف تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ صلح منسوخ ہو چکی تھی اور دوسری طرف کہتے ہو کہ ہماری صلح ہے. الحمدللہ ہماری صلح ہی ہے. الحمدللہ ہماری صلح ہی ہے. الحمدللہ ہماری صلح ہی ہے. الحمدللہ. پھر ایک طرف قبر سے نکالنے کے بعد من گھڑت کہانیاں ڈالتا ہے، دوسری طرف صاف الفاظ میں اعتراف کرتا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے 20 سال میں کوئی تلوار نہیں اٹھائی. اب بتائیے کیا شک باقی رہ جاتا ہے کہ دونوں جنتی شہزادے حسن و حسین حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس صلح کو منسوخ نہیں کیا بلکہ اس پہ قائم رہے. اگر امیر معاویہ کا دور خلافت ایسا ہی ہوتا جیسے مرزا رافضی پروپیگنڈا کرتا چلا آ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین رضی اللہ عنہما کیسے خاموش رہ جاتے؟ جب وہ خاموش رہے، مطمئن رہے، تو مرزے کے پیٹ میں کیوں مروڑ اٹھتا ہے؟ کیوں امیر معاویہ کے خلاف بکواسات کرتا رہتا ہے؟ یہ تو جھوٹ بولتا ہے کہ میں حسینی ہوں. تو سن لے مرزا، نہ تو حسنی ہے نہ حسینی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جنت کی بشارت پانے والے صحابہ سے تو بغض رکھنے والا پکا رافضی ہے، اور رافضیوں کا حسن و حسین سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ تو عبداللہ ابن سبا جیسے بد عقیدہ سبائی جو گھوڑوں اور قبروں کے پجاری ہیں ان کے وارث ہے. اب اس کے بعد مرزا منگول کی جھوٹی کہانیاں سنیں کیا کہتا ہے. لیکن جب وہ صلح کرنے والا اپنی صلح کی شرط توڑ دے پھر کیا ہوگا؟ تو وہ شرط جب ٹوٹی، شرط کیا تھی کہ اپنے بعد تم امت کو شورا پہ چھوڑو گے. یہ شرطوں والی کہانیاں اسی لیے ڈالتا رہتا ہے کہ امیر معاویہ کے بارے میں حسنین کریمین کی سنت مبارکہ کو چھوڑ کر رافضیوں کے فٹ پرنٹ پہ چلے، ان کے نقش قدم پر چلے اور ان کی بدعات کا جھوٹا دفاع کرتا رہے. عقلوں ویلی مرزا منگول پارٹی دھوکہ، فراڈ، جھوٹ اور کہانیاں چھوڑ کر پہلے یہ شرطیں کسی صحیح یا حسن سند سے ثابت تو کر کے دکھاؤ. اگر سچے ہو، سچے تو تم بالکل نہیں ہو، اسی لیے بے سند باتیں لا کر جھوٹ بولتے ہو اور صحیح یا حسن سند سے شرطیں ثابت کرنے والی بات کی طرف بالکل نہیں آتے. آگے سنیے، مرزا کہانیوں والے بیبے کی طرح مزید کہانی سناتا ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا، حضرت حسین علیہ السلام میدان جنگ میں اترے. ٹھیک ہے، یہ اس پوری بات کو سمجھیں، جہاں تک صلح تھی وہاں تک صلح. یہ ایک اور بہت بڑا جھوٹ ہے مرزے کا، یہ سچا تو ہے ہی نہیں. میرے کو لوگ گل تسی لکھوا لو، ایویں چھڈی جاندا ہے، جھوٹ تے جھوٹ ماردا ہے، حقائق نو مسخ کر کے پیش کردا ہے. اس کی اس بات کے جھوٹ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسی مجلس میں، اسی جگہ پر، اسی کرسی پر، اسی طرح ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے صرف چند سیکنڈ پہلے یہ سچ بول چکا ہے. لیکن صلح تو کی نا، جن کے ساتھ جنت کا شہزادہ صلح کر رہا ہے. جی ہاں جنت کا شہزادہ صلح کر لے، ہماری صلح ہی ہے. الحمدللہ میں حسینی ہوں نا. تو حسین نے حضرت معاویہ کے 20 سال میں کوئی تلوار نہیں حضرت حسین نے اٹھائی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف. ہماری صلح ہے. جب امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو اپنی زندگی میں ہی نامزد کر دیا تھا اور مرزا خود کہہ رہا ہے تو حسین نے حضرت معاویہ کے 20 سال میں کوئی تلوار نہیں حضرت حسین نے اٹھائی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف. پھر یہ جھوٹ کیوں بولا
کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا تو حسین علیہ السلام میدان جنگ میں اتر آئے. اسی لیے مرزا منگول علماء کے سامنے نہیں بیٹھتا. ٹی وی اینکرز، سوشل میڈیا رپورٹرز، ایکٹرز، ان کے سامنے یا اپنے ہی ساتھیوں کے ساتھ ٹاکرا کر کے خود بھی خوش ہوتا ہے اور اس کے اندھے مقلد بھی بڑے خوش ہوتے ہوئے کمنٹس دیتے ہیں کہ مرزے نے اس کی منجی ٹھوک دی، اور خوب واہ واہ کر کے منگول صاحب کو بھی خوش کر دیتے ہیں. اگر سامنے کوئی عالم بیٹھا ہوتا تو فوراً پکڑتا اور کہتا کہاں کی بات کہاں جوڑ رہے ہو، یہ جاہلانہ رافضیت پر مبنی جعل سازی کی انجینئرنگ چھوڑ دو، یا تمہاری جعل سازی نہیں چلے گی. تلوار والی بات تو امیر معاویہ کے وفات کے بعد کی ہے، وہ بھی ایسے نہیں جیسے مرزا بنا رہا ہے، کیونکہ میدان میں تو کوئی بھی اپنے بچے بچیاں نہیں لے کر جاتا. جنگ کے لیے کوئی جاتا ہے تو اپنی بیوی بچوں اور بچیوں کو لے کر نہیں جاتا. یہاں مزید تفصیل کی گنجائش نہیں. مرزا کا اگلا جھوٹ بھی سنیں کیا کہتا ہے. یہ پورا ایک مقدمہ ہے. اس مقدمے کو سمجھیں. تاریخ ابن کثیر میں حضرت حسین ابن علی کا خط ہے جو معاویہ ابن ابی سفیان کے نام انہوں نے لکھا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ شریعت کے خلاف جو تیرے دورے ملوکیت میں کام ہو رہے ہیں اور میں خاموش ہوں، اس طرح کا پروٹیسٹ نہیں کر رہا. میں اپنے بھائی کی صلح پہ آج بھی قائم ہوں، لیکن جو تم نے میرے بھائی کے ساتھ کمٹمنٹ کیا اسے پورا کرنا. یہ دیکھیں مرزا منگول اس رپورٹر کے ساتھ کیسے کہانی کر گیا. یہ جس بات کو حسین کا خط قرار دے رہا ہے صرف اپنی باطل کہانیوں کو ثابت کرنے کے لیے، اس کی کوئی بھی سند کذاب و ضعیف راویوں سے خالی نہیں ہے. پھر خط میں جو کہانی ڈالی گئی وہ بھی شان حسین کی سراسر توہین ہے. ویسے تو یہ رافضی حسینی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے. اگر اس کے نزدیک سیدنا حسین کی واقعی کوئی اہمیت ہوتی تو ایسی گھٹیا اور بیکار باتوں کے پلندے ان کو حسین کا خط ہرگز نہ کہتا. لیکن بغض معاویہ کا یہ مریض حب علی نہیں ہے، صرف بغض معاویہ کے جراثیم پنپ رہے ہیں. اس لیے اس کے خیال میں امیر معاویہ کے خلاف جو بات بھی آئے، بھلے وہ کذاب راویوں سے آئے، بے سند آئے، اس نے آگے ہانک دینی ہے. بڑے ہی فخر سے مرزا منگول نے جو خط کا حوالہ دیا، پہلے تاریخ ابن کثیر سے اس کی سند بھی دیکھ لیں. تاریخ ابن کثیر جلد 8 کا صفحہ 209 دیکھیں. ہمیں علی بن محمد نے خبر دی، وہ یحییٰ بن اسماعیل بن ابی المہاجر سے بیان کرتا ہے، وہ اپنے والد سے، اور لوط بن یحییٰ الغامدی سے، اور وہ محمد بن بشیر سے. واقدی خود متروک ہے. پھر سند میں آگے لوط بن یحییٰ الغامدی ابو مخنف حالق تالف اور کذاب راوی ہے. اس کی گھڑی ہوئی کتاب مقتل الحسین ہے. مرزا اپنے جیسے جھوٹے راوی سے منقول خط کو دلیل بنا رہا ہے. دوسری سند بھی، اور اس میں مجالد بن سعید مشہور ضعیف راوی ہے. آگے واقدی کا قول نقل کیا، وہ کہتا ہے فَكَتَبْتُ جَوَامِعَ حَدِيثِهِمْ فِي مَقْتَلِ الْحُسَيْنِ رضی اللہ عنہ. میں نے ان کی جامع روایات مقتل الحسین میں لکھی ہیں. تو یہ ہیں اس نام نہاد صحیح الاسناد کا دعویٰ کرنے والے فراڈی مرزے کی دلیل اور اس کی سند. مزید کذاب یا ضعیف راوی بھی ہیں. اب آئیے اس کے متن کی طرف. اس میں لکھا ہے کہ سیدنا حسین نے جوابی خط میں لکھا، آپ کا خط مجھے ملا، آپ کو میرے متعلق جو اطلاع ملی میں اس کے بغیر ہی لائق و مناسب ہوں. جھوٹے راویوں کے اس خط کے مطابق بھی امیر حسین نے امیر معاویہ سے جنگ کی نفی کی کہ میں ایسا کچھ نہیں کر رہا، یہی میرے لیے زیادہ لائق و مناسب ہے. آگے سنیں صفحہ نمبر 210 پر. میں نے آپ سے جنگ کرنے اور آپ کی مخالفت کرنے کا ارادہ نہیں کیا، اور میرا خیال ہے آپ سے جہاد ترک کرنے میں اللہ کے ہاں میرا کوئی عذر نہیں ہوگا. یہ ہے جھوٹا خط جو مرزے نے بیان کیا. اس سے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے مولا علی کے بیٹے، مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ پر الزام آتا ہے کہ وہ جانتے بوجھتے جہاد ترک کر بیٹھے، ایسا عمل کر بیٹھے جس کی اللہ کے ہاں ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. یہ ہے مرزے کی اہل بیت سے محبت. فقط اپنی دم اونچی کرنے کے لیے امیر حسین کے خلاف بھی اس نے جھوٹا خط منسوب کر دیا، جس سے حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ جیسی عظیم شخصیت قصوروار ٹھہری کہ میں آپ سے جنگ جہاد نہیں کر رہا، اور اس جہاد نہ کرنے پر اللہ کے ہاں میرا کوئی عذر بھی نہیں ہے. تو کیا ہوا؟
مقام حسین کا، شان حسین کا کیا بنا؟ خود اقرار کر رہے ہیں اس خط کے مطابق کہ میں آپ سے جہاد نہیں کر رہا، اور یہ ایسا عمل ہے جس کا میں قیامت کے دن کوئی عذر بھی پیش نہیں کر سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور خود مرزا سیدنا حسین کے خلاف بکواس کرتے، ان کی طرف یہ بات منسوب کرتا ہے۔ حضرت حسین ابن علی کا خط ہے جو معاویہ ابن ابی سفیان کے نام انہوں نے لکھا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اور ظالم مرزے، حسین کی جنت تو کنفرم ہے، وہ تو جنت کے نوجوانوں کے شہزادے ہیں، اپنی فکر کر کہ تو حسین پر جھوٹ بول کر، جھوٹ گھڑ کر قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائے گا۔ امیر معاویہ کی خلافت پر الحمدللہ حسین مطمئن تھے، دشمنان اسلام کو یہی بات ہضم نہیں ہوتی، اس لیے وہ جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں حسین کے خلاف اور امیر معاویہ کے خلاف، اور ایسی باتیں گھڑتے ہیں جن سے دونوں کی توہین ہوتی ہے۔ اور مرزا جیسا بدتمیز گستاخ آدمی نے بلا سوچے سمجھے حسین کی گستاخی بھی کر ڈالی، اس کی طرف یہ جھوٹ گھڑتے ہوئے کہ انہوں نے کہا۔ حضرت حسین ابن علی کا خط ہے جو معاویہ ابن ابی سفیان کے نام انہوں نے لکھا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مرزے کے شر سے امت کے لیے کافی ہو جائے۔ آگے بھی دیکھ لیں مرزے کے جھوٹ پر مبنی رافضیت کی ترجمانی کے چند اور نمونے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا امام حسن نے اس لیے صلح کی تھی کہ ان کے چھوٹے بھائی کو اس طرح قتل کر دیا جائے؟ اگر حضرت حسن ابن علی زندہ ہو جائیں اور انہیں پتہ چلے کہ میں نے جس شخص سے صلح کی تھی اس نے میری صلح کو توڑا میرے بعد، اور اس کا الٹیمیٹ انجام یہ ہوا کہ میرا بھائی بھی قتل ہو گیا، تو وہ کہیں گے تو صلح ختم ہوگی۔ لہٰذا یہ یاد رکھیے گا صلح حسن اسی دن ٹوٹ گئی تھی جس دن یزید حکمران بنا تھا، کیونکہ انہوں نے اس شرط پہ عمل نہیں کیا۔ اور دوسرا، کربلا کے بعد تو صلح حسن کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، یہ اسی دن صلح حدیبیہ بھی ٹوٹ چکی ہے۔ اس کی اس فضول اور من گھڑت کہانی کا ہم پورا جواب دے آئے ہیں۔ یہاں دوبارہ دکھانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ محض 4 منٹوں کے اندر کس قدر تعداد بیانی کی ہے۔ گرگٹ بھی کیا رنگ بدلتا ہوگا جو مرزا رنگ بدلتا ہے، اور مثل مشہور ہے کہ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا۔ کبھی کہتا ہے حسن کی زندگی میں کسی شرط پر عمل نہیں ہوا، کبھی کہتا ہے صورت اسی دن ٹوٹی تھی جس دن یزید حکمران بنا۔ ارے جھوٹی سرکار تے عقلوں ویلی پارٹی، شرطوں والی کہانی بے سند اضافہ سنا کر اس پر بھی جھوٹ کی اور کتنی منزلیں بناؤ گے، جھوٹ کی بنیاد پر بلڈنگ کھڑی کرو گے اور کتنے دور تک جاؤ گے، کتنے منازل تک جاؤ گے، کون سی بلڈنگ کا مقابلہ کرنے کا سوچا ہے؟ تمہاری یہ ساری جھوٹی کہانیاں سن کر تمہارے جھوٹوں کو کوئی طالب علم کسی ایک کتاب میں اکٹھا نہ کر دے، جیسے تم سے پہلے بڑے مرزے کے جھوٹوں کو ایک کتاب میں اکٹھا کیا گیا۔ کاش کوئی اس سے کہتا کہ ابھی تو تم نے کہا تھا کہ جن کے ساتھ جنت کے شہزادہ صلح کرے ہماری بھی اسے صلح ہے، اور ابھی کہہ رہے ہو صلح ٹوٹ گئی تھی، پھر ٹوٹی صلح کے ساتھ آپ کی صلح کیوں ہے؟ اب اس کا اگلا جھوٹ سنیے، دنگ رہ جائیں گے آپ بھی کہ عقل نام کی کوئی چیز بھی ہے اس کے پاس، یا اس کے اوپر یہ شعر فٹ آتا ہے، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ سنیے مرزا کیا کہتا ہے۔ اور نبی اسلام نے حضرت علی کو یہ صلح حدیبیہ اور تحکیم کو آپ نے کمپیئر کیا ہوا ہے، تو صلح حسن ٹوٹ چکی ہے۔ کچھ سمجھے آپ؟ مرزا منگول نے کیا انجینئرنگ جھاڑ دی یہاں پر؟ نہیں سمجھے؟ تو بس اتنی سی بات ذہن میں رکھتے ہوئے مرزا منگول کا یہ جملہ سن لیں کہ عقل سے فارغ پارٹی صلح حسن کو مسوخ کرنے کی دلیل بنا رہی ہے۔ اور نبی اسلام نے حضرت علی کو یہ صلح حدیبیہ اور تحکیم کو آپ نے کمپیئر کیا ہوا ہے، تو صلح حسن ٹوٹ چکی ہے۔ امیر معاویہ اور امیر حسن کے درمیان جو صلح ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کم و بیش 30 یا 31 سال بعد ہوئی، علی کی شہادت کے چند ماہ بعد ہوئی۔ واقعہ تحکیم تو یہ صفین کے بعد پیش آیا، گویا 36 ہجری کے بعد کا معاملہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کب اور کیسے کمپیئر کیا؟ علی نے بھی صلح حدیبیہ سے مثال خوارج کو پیش فرمائی تھی، جب کفار سے صلح ہو سکتی ہے تو بین المسلمین صلح کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور رہی صلح حسن تو انہوں نے اپنی حیات طیبہ میں اور ان کے بعد ان کے پیارے بھائی حسین نے اپنی مبارک زندگی میں اس کے توڑنے کا اعلان نہیں کیا۔ تو مرزا منگول کون ہوتا ہے جو اس صلح کو توڑے یا اسے منسوخ کرے؟ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، مرزا منگول نے کنبہ جوڑا۔ آگے سنیں، مرزا اپنے جھوٹ کی بلڈنگ اور اونچی کرتے ہوئے اس کا ایک فلور اور بناتا ہے، ایک منزل اور تعمیر کرتا ہے۔ سنیے کیا کہتا ہے۔ صلح حسن تب بھی نہیں ٹوٹ گئی تھی جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے بعد تو یزید آ گیا، تو صلح حسن تو نہیں آ نہیں گیا تھا، یزید کو بنا کے گئے ہیں، بخاری میں موجود ہے، اپنی زندگی میں بیعت لی ہے۔ حدیث نمبر کیا ہے اس کا؟ 4827 ہے، جہاں پہ انہوں نے بیعت لی ہوئی ہے۔ ہاں، مروان بیگم کہتا ہے کہ امیر المومنین، وہ کہتا ہے میرے عزیز ہم وطنوں، اللہ نے امیر المومنین کو یہ سجایا وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرنا چاہتے ہیں،
تو آپ کھول کے پڑھ لیں بخاری میں، اور تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں ابن کثیر نے پورا وہ واقعہ بخاری اور باقی ساری حدیث کی کتابوں سے جمع کیا ہے۔ یہ مرزے کا صحیح بخاری پر بہت بڑا جھوٹ ہے کہ امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی یزید کی بیعت لی۔ بخاری کی حدیث نمبر 4827 ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ در حقیقت اس میں بات ہے کیا؟ یوسف بن ماہک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ معاویہ نے مروان کو حجاز پر گورنر بنایا، اس نے خطاب کیا فَجَعَلَ يَذْكُرُ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ لِكَيْ يُبَايَعَ لَهُ بَعْدَ أَبِيهِ، وہ یزید بن معاویہ کا تذکرہ کرنے لگا تاکہ اس کے والد معاویہ کے بعد اس کی بیعت کی جائے۔ لِكَيْ يُبَايَعَ لَهُ بَعْدَ أَبِيهِ، یہ الفاظ مرزے کے جھوٹ کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ بات کا معنی تو اردو سمجھنے والے جانتے ہیں کہ والد کے بعد اس کی بیعت کی جائے، یہ مطلب مرزا نے کیسے گھڑ لیا کہ معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی یزید کی بیعت لے رہے تھے۔ صحیح بخاری پر تو مرزا نے جھوٹ ہی بولا جب یہ بولا صلح حسن تب بھی نہیں ٹوٹ گئی تھی جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے بعد تو یزید آ گیا تو صلح حسن تو رہی نہیں، آ نہیں گیا تھا، یزید کو بنا کے گئے ہیں، بخاری میں موجود ہے، اپنی زندگی میں بیعت لی ہے۔ حدیث نمبر کیا ہے اس کا؟ 4827 ہے جہاں پہ انہوں نے بیعت لی ہوئی ہے۔ ہاں، یہ تو اس کا جھوٹ ہے۔ صحیح بخاری 4827 میں یہ بات ہے ہی نہیں۔ رہا معاملہ تفسیر ابن کثیر کا، تو اس میں پہلی روایت ابن ابی حاتم سے جو روایت مروی ہے، اس میں میرے معاویہ کی زندگی میں بیعت لینے کا کوئی ذکر نہیں۔ دوسری روایت صحیح بخاری کی 4827 ہے جو ہم پہلے پیش کر چکے۔ تیسری روایت امام نسائی رحمہ اللہ کی السنن الکبریٰ کی کتاب تفسیر میں نقل کیا ہے۔ یہی روایت امام حاکم نے اسی سند سے مستدرک میں روایت کی، حدیث نمبر 8483، اور فرمایا بخاری و مسلم کی شرط پہ صحیح ہے، لیکن امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کا تعاقب کرتے ہوئے فرمایا فیہ انقطاع محمد لم یسمع من عائشہ، اس کی سند میں انقطاع ہے، محمد بن زیاد نے عائشہ سے نہیں سنا۔ منقطع روایت ضعیف ہوتی ہے، اس لیے اس سے استدلال صحیح نہیں۔ اس کلپ کے آخر میں مرزا کی آخری بونگی سنیں۔ تو میں نے کئی بار حدیث بیان کی، میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھیں تو 14 طبق آپ کے روشن ہوتے ہیں۔ اس پیپر کا جواب بھی ایک عرصے سے چھپ چکا ہے، جس سے مرزے کے 14 طبق اندھیروں میں ڈوب گئے ہیں، لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے۔ ابھی تک اس کا جواب نہیں لکھ سکا، لیکن بونگیاں مارنا نہیں چھوڑتا۔ حالانکہ ابھی تو یہ اپنے جھوٹ پر مبنی اس پیپر کے دوسرے تیسرے لائن کا جھوٹ بھی صحیح ثابت نہیں کر سکا کہ 72 شہداء کربلا کس صحیح الاسناد روایت سے ثابت ہے، اور بات کرتا ہے دوسروں کے 14 طبق روشن کرنے کی۔ پہلے خود تو لوڈ شیڈنگ سے باہر آ جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کی عزت، اہل بیت کی عزت کرنے کی اور ان کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پہ قائم رکھے اور اسی دین کا داعی بنا کر رکھے، اسی حال میں اپنے پاس بلائے۔ مولا ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔